یسوع ہمارا نجات دہندہ کیوں ہے؟ آئیے پہلے ہم دہرائیں کہ ہم نے پہلے کیا سیکھا تھا۔ بخور دان پرانے عہد نامے میں بیان کردہ ایک برتن ہے جسے کاہن اپنے ساتھ خیمہ گاہ کے پاک ترین مقام میں داخل ہونے کے لیے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص جو خدا کا بنایا ہوا ایک برتن ہے، اس کے اندر آگ کی ضرورت ہے جو خدا کا کلام ہے۔ اس کے بعد بخور شامل کیا جاتا ہے جو دعائیں ہیں، اور جو دھواں اٹھتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعہ خدا تک پہنچنے والی دعائیں ہیں۔ اس مثال سے ہم نے خدا کے کلام کی اہمیت کے بارے میں سیکھا۔ خدا کے کلام کے بغیر دعا کرنا ایک خالی بخور دان میں بخور ڈالنے کے مترادف۔ خدا کا کلام اور دعا دونوں لازمی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دعا کرنا یا صرف خدا کے کلام کا علم کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یسوع کی پہلی آمد پر ان پر یقین کرنا اور آج کے دور میں یسوع پر یقین کرنا بہت مختلف ہے۔ اس وقت نیا عہد نامہ موجود نہیں تھا جو واضح طور پر یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتا۔ اس وقت یسوع پر یقین کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ صرف چند ہی لوگ صحیفوں کو سمجھنے کے قابل تھے اور یسوع پر اعتقاد رکھتے تھے۔ اس نے بہت سارے لوگوں میں معجزے کیے، لیکن صرف 12 شاگردوں نے اس پر دل سے یقین کیا، باقی سب نے اسے چھوڑ دیا۔ ہم یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، لیکن کتنے لوگ اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ یسوع نجات دہندہ کیوں ہے؟ یسوع کے جانے کے بعد 12 شاگرد دنیا بھر میں خدا کے کلام کو پھیلانے میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے۔ یروشلم سے مسیحیت تمام اقوام میں پھیل گئی۔ شاگردوں میں زبردست جذبہ اور جوش تھا، انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ وہ یسوع کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار تھے۔ ان کا ایمان کیسے مختلف تھا؟ ان کے ایمان نے پوری دنیا کو بدل دیا۔ ان کی مستقل کوششوں کی وجہ سے ہم آج نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں۔ اس وقت کلام کی منادی کرنا آسان نہیں تھا۔ آج کل کے دور کے مقابلے میں مشکلات بہت زیادہ تھیں۔ خدا کا کام کرتے ہوئے تمام شاگرد قربان ہوئے۔ ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ شاگرد کیسے ایمان لائے۔ لوکا 24 باب اس کی 27، 32 اور 44 آیت۔ پھر موسیٰ اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ یسوع نے ان کو صحیفوں سے سمجھایا، یعنی موسیٰ کی شریعت، زبور اور نبیوں میں سے۔ اس نے انہیں پیشن گوئی اور تکمیل کے ذریعہ سکھایا، اور جب یسوع سڑک پر انہیں تعلیم دے رہے تھے تو شاگردوں کے دل جوش و جذبے سے بھر گئے۔ ان کا ایمان اس وقت پختہ ہوا جب انہیں اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ وہ مبارک اور چنے ہوئے لوگ ہیں جو خدا کے منصوبہ کی تکمیل میں حصہ لے رہے ہیں، اور انہوں نے پیشن گوئی اور تکمیل کی گواہی دے کر پوری دنیا میں منادی کی۔ پولس رسول نے کیسے یقین کیا؟ ہم ساؤل سے پولس تک کی تبدیلی کو جانتے ہیں۔ پہلے وہ مسیحیوں پر ظلم کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد بطور ایک مسیحی اسے ستایا گیا تھا۔ پھر بھی وہ اپنے ایمان پر قائم رہا، اور اب ہم جانتے ہیں کہ نئے عہد نامہ کی 27 کتابوں میں سے 14 کتابیں پولس نے لکھی۔ اس کی منادی کا انداز کیا تھا؟ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 2 تا 4 آیات۔ اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ وہ بھی پیشن گوئی کی تکمیل کے بارے میں گواہی دے رہا تھا۔ بائبل میں خدا پہلے ہی اپنے بھید اپنے نبیوں کو بتاتا ہے۔ کوئی بھی یسوع پر یقین نہیں کر سکتا تھا اگر اس کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہ ہوتی۔ تمام ایمانداروں نے نبوت اور تکمیل کے ذریعے یسوع کے بارے میں منادی کی۔ یسوع نے یوحنا 5 باب اس کی 39 آیت میں کہا، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ یسوع یہاں یہودیوں سے بات کر رہا تھا جو پرانا عہد نامہ پڑھتے تھے، جس میں یسوع کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تم صحیفوں میں تلاش کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ صرف پیشن گوئی پر یقین کر کے ابدی زندگی حاصل کرو گے۔ اس آیت کا کلیدی پیغام یہ ہے کہ صرف پیشن گوئی پر یقین کرنا ہمیں ابدی زندگی نہیں دے گا،
اس کی بجائے تکمیل پر یقین رکھنا ہی تمہیں ابدی زندگی دے گا۔ آموس 3 باب اس کی 7ویں آیت میں خدا نے کہا کہ یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ نبی آئندہ کے واقعات کے بارے میں نبوت کرتے تھے۔ اصل ایمان پیشن گوئی کی تکمیل پر یقین کرنا ہے۔ پرانے عہد نامے کے وقت سے نئے عہد نامے کے وقت تک خدا اسی طرح کام کرتا آیا ہے۔ یسوع کی ولادت، اس کی پیدائش کا مقام، مصر جانا، یروشلم میں داخل ہونا اور صلیب پر مصلوب ہونا، ان سب باتوں کی پہلے ہی سے بائبل میں پیشن گوئی کی گئی تھی۔ آپ یہاں حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح آئے اور پیشن گوئی کے مطابق سب کچھ پورا کیا۔ یسوع کے دل میں صرف ایک ہی چیز تھی اور وہ خدا کی منصوبہ بندی کو پورا کرنا تھا۔ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے کیونکہ وہ صحیفوں کے مطابق آیا تھا اور خدا کی نجات کے منصوبے کو پورا کیا۔ اس نے ہمارے لیے خدا تک پہنچنے اور ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے ایک پل بنایا۔ اس نے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دلائی، لیکن ہمیں یہاں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہمارے اندر گناہ موجود نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر ابھی بھی گناہ ہے تو یسوع کیوں مصلوب ہوا؟ اس نے پرانے عہد نامے کو پورا کیا اور ہمیں نیا عہد نامہ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزوں کی تکمیل ابھی باقی ہے۔ یسوع کی پہلی آمد پر نجات کا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ زیادہ تر مسیحی سمجھتے ہیں کہ نجات پہلے ہی پوری ہو چکی ہے۔ اگر ہم بھی اسی طرح سوچتے ہیں تو ہم بائبل کی حقیقی روح کو نہیں سمجھتے۔ اگر نجات کا کام مکمل ہو جاتا تو اس وقت دنیا میں گناہ اور موت نہ ہوتی، لیکن یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ موجود ہے، کیونکہ یہ سب کام ابھی باقی ہیں۔ یوحنا 14 باب 29 آیت میں یسوع نے کہا، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ یسوع نے پہلے ہمیں کیا بتایا؟ کیا یہ پیشن گوئی نہیں ہے؟ اور پیشن گوئی بتانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا پیشن گوئی کی تکمیل پر یقین کرنا نہیں؟ ہمارے زمانے میں جب یسوع واپس آنے والا ہے، ہم نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس کے کلام کو نہیں جانتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، کیا ہم اس کے استقبال کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نئے عہد نامہ کی پیشن گوئیاں جانتے ہیں؟ آئیے نئے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں کو بالکل صحیح طور پر سمجھیں، تاکہ جب پیشن گوئی کی تکمیل ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو تو ہم یقین کریں اور نجات پائیں۔ آمین۔